السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النور کی شروع کی آیات تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ زنا کرنے والا مرد نکاح کرتا ہے، زنا کار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زنا کرنے والی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النور کی آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر اب حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھو، یہ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، کیونکہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے مردوں کے متعلق اور خصوصاً عورتوں کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد میں آدمی نصیحت حاصل کرے، عورتیں نصیحت حاصل کرے۔ اور حارثہ ابن مضرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکمرانوں کی طرف یہ بات لکھی کہ تم سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کو سیکھو۔ تو یہ سورۃ النور کی فضیلتیں ہیں، اور ان کو سیکھنے کا حکم اللہ کے رسول اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سورۃ النور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو، اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے، اور عفت اور عصمت اور اپنی عزت کو بڑھاوا دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ ایمان والے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورۃ النور کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، جو زنا کرنے والی عورت ہے، زنا کرنے والا مرد ہے، تو شریعت نے ان کے لیے
کیا حد رکھی ہے اور کیا سزائے طے کی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں مؤمنین کے خصوصیات کو بیان فرمایا۔ اور بہرحال ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں سورۃ النور میں بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے سد باب کے لیے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے، یعنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف آدمی مائل نہیں ہوگا، آدمی کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ زنا کی طرف مائل نہیں ہوگا، بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلاتکاری کی طرف مائل نہیں ہوگا، گناہوں سے بچے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سد باب کے طریقے سے فرمایا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ دیکھو تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو یا جو بھی عمل تم کرتے ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اللہ رب العزت ان تمام کو جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ تو اس صورت پاک میں کسی پر تہمت لگانے سے اگر 4 گناہ شرعی طور پر نہ ہو، صاف طور پر جو ہے منع فرما دیا گیا ہے، کسی کے اوپر تہمت مت لگاؤ۔ اب تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ مفسرین جو ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں جس طرح زنا ایک انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں حد قذف کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے جو ہے نا بالکل ہلکا سمجھ لیا ہے اسی کو، کہ جس پر چاہتے تہمت لگا دیتے ہیں، زنا کی تہمت لگا دیا، کوئی اور تہمت لگا دیا، جب تک کہ جو ہے شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کہ جو ہے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرعی ثبوت نہ ہو تو تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوگی، اس کو جو ہے اسلامی حد، یعنی اسلام نے جو حد بتائی ہے، اسلامی سزا جو ہے اس پر مقرر کی گئی ہے، اس کے اوپر جاری کی جائے گی۔ تو کسی کے اوپر تہمت لگانے سے اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو بھی کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو، چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، کھلے میں ہو، ظاہر میں ہو، باطن میں ہو، اللہ ہی سے ڈرے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ نیک عمل کرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور بدکاریوں میں، فحاشیوں میں، عیاشیوں میں اور اسی طریقے سے گناہوں جرموں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعاهانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. یہ سورۃ الفرقان تھی جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کی شروع کی کچھ آیتیں اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے. وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کچھ بس نہیں چلتا، کوئی بھی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں. اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں. دیکھو یہ سورۃ الفرقان، یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا جو اصل بنیادی مقصد ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا ہے، اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے جو کئی سارے اعتراضات تھے اس کا جواب دینا تھا. ان کے جوابات بھی اس سورت میں دیے گئے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں جو پیدا فرمائی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اور اس کی توحید کے اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی ہے. سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہے. بیان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ اسے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. یعنی ان کی بدکلامی اور گالی گفتار کا جواب برے الفاظ میں دینے کے بجائے شریفانہ انداز میں دے دیتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ان سے اختلاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا ان سے الجھ جاتے ہیں، بلکہ وہ وہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ
کمی اور زیادتی کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جو ناحق کسی کو قتل کرے گا یا زنا کرے گا، جیسا کہ سورۃ النور کے شروع میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کو سزا ملے گی، تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ زنا کرتے ہیں، نہ برے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ناحق قتل کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے اور زنا کرنے کی سزا بھی کتنی بڑی ہے۔ کسی کو قتل کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، زنا کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان جو اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ تمام مخلوق اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں۔ تو زنا اتنا بدترین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے مخلوق کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک، جنوں کے نزدیک، انسانوں کے نزدیک۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا عذاب جو بڑا بڑا کر کے دو گنا کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے بندے جو ہے نا اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ بہرحال ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو پختہ کرے اور نیک عمل کرتے رہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے اعمال میں لگاتے رہیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے اور قبر والی زندگی بھی بنے اور آخرت والی زندگی بھی بنے، اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان دونوں صورتوں پر، سورۃ النور پر بھی اور سورۃ الفرقان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔